بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمین. بگن کریں گے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی. ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. یعنی ویڈ لاک میں عورت ہو تو پھر تعلق اسٹیبلش ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. تو یہاں پر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا. مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا پھر تحفتاً دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو. جب ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم ہو جائے. نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں دیکھیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ نکاح جو ہے نا وہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرے. چوری چھپے آشنائیاں یعنی سیکریٹو فرینڈشپ. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی یہ نسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بہت سے لوگ آج بھی لونڈی اور غلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا،
بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہوتی گئی۔ آج ایسی دیکھیں کوئی چیز پائی نہیں جاتی، لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے انہیں لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات۔ ایک اور بات اہم ہے، واللہ عالم بایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا کتنا ایمان ہے، کس میں کتنا توکل ہے، کس کا کتنا تقوی ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ نیور بی ججمنٹل، یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دل کی کھوج لگاؤں، نیور بی never spy on people, never be curious۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، سرفیس کے اوپر۔ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے۔ زانیہ عورت دیکھے جو ہوتی ہے نا، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتے ہیں، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرم گاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت اور جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے، اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، اور اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور واقع میں انسان آپ دیکھیے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم ضرور آگ میں اس کو جھونک دیں گے، جو بھی خودکشی کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو دیکھیں مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان بھی قتل کیا جاتا ہے۔
دوسرا یہ کہ خودکشی کی ممانعت یہاں پر آ گئی۔ خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بیچ دیں تو سزا دیا جاتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے یا اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہوگی یا مارا ہوگا، جس طرح اس نے اپنے آپ کو دنیا میں ختم کیا ہوگا، تو اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار سزا کے ساتھ آگ میں جلنے کے ساتھ وہ طریقہ بھی ریپیٹ کرتا رہے۔ تو زندگی کی قیمت پہچانیے، اس زندگی کی قدر کریں۔ یہ وقت کمانے کا ہے، یہ دارالعمل ہے، آخرت بنانے کا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں، کبھی مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ تو یعنی مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہیں ہوں گے، مسائل کیا ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے، مصیبت زیادہ ہو جائے گی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی۔ دیٹ از فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور خالدین فیہا ابدا۔ تو ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے گا، پھر بار بار وہی ایکشن انسان ریپیٹ کرے گا۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس کو انڈرلائن کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہ کرو، کبھی بھی کہ اس کو یہ دیا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا شوہر اچھا ہے یا میری شادی نہیں ہوئی یا میرے پاس بچے نہیں ہیں، میرا گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو منع کر دیا کیونکہ اللہ کو پتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے ہر اس طریقے کے حق دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے اوپر نگران۔ یہاں پر کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اور ان میں وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ بولنے سے رک جائیں۔ سبحان اللہ، جھوٹی گواہی کی اتنی سخت سزا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں میں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا یعنی بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بھولی والی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑا کر دے جیسے۔ یاد رکھیں توحید بھی انسان کو اس وقت فائدہ دیتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان کبائر سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور کبائر سے بچتا رہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
अर्श तक पहुंच जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फराइज उस वक्त गुनाहों का कफारा बनेंगे जब बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक और रमजान से दूसरे रमजान तक अपने दरमियान सरजर्द होने वाले गुनाहों के लिए ये कफारा बन जाते हैं। कब तक? जब तक कि कबीरा गुनाहों से वो इंसान बचता रहे। यानी हम कहते हैं ना कि वुजू करने से सारे गुनाह धुल जाते हैं, ये उस वक्त होता है जब कबीरा गुनाहों से इंसान बचे। ये जहन में रखिए। रमजान, एक रमजान से दूसरे रमजान तक के बीच के गुनाह अगले रमजान तक सारे गुनाह माफ हो जाते हैं अगर कबीरा गुनाहों से हम बचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो और सीधे रहो और खुश हो जाओ, इट विल बी इजी फॉर यू। तो अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम हैं इस बना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत अता की, और इस बना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो अतात शुआर होती हैं, मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन औरतों को समझाओ, ख्वाब गवाहों में उनसे अलहदा हो जाओ और मारो, और फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं तो खाम खा उन पर दस्त दराजी के बहाने मत तलाश करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो तुम्हें देख रहा है, जो बड़ा और बालातर है। और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से हो और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मवाफकत की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता है और बाखबर है। तो देखिए, सुभान अल्लाह, यहाँ पर बड़ी क्लियर तरीके से अल्लाह ने बता दिया कि मर्द क्या है, कव्वामून है। कय्यम कहते हैं मैनेजर को, कवाम वो होता है जो बहुत ज्यादा कायम रहे, खड़ा रहे, जिम्मेदारी ले। यानी मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं, उनको कमा कर ला के देने और बाकी बड़े बड़े अहम और मुश्किल काम करने के लिए। फतलुल्लाह अबादहुम अला बाद, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मर्दों को औरतों पर फजीलत दी, मसलन कुछ मर्द तकवा में औरतों से ज्यादा हो सकते हैं, बल्कि ये कि बाज औरतें भी तकवा में मर्दों से ज्यादा हो सकती हैं। अल्लाह ने मर्द को कवाम क्यों बनाया? इसलिए कि उसको कमाने की जिम्मेदारी दी, बीवी पर खर्च करने का हुक्म दिया। औरतों की बड़ाई और खूबी किस चीज में है? कि वो अपने मियाँ की अतात गुजारी करें। नुशूज़हुन्ना, नुशूज का यहाँ मानी आम छोटी मोटी नाफरमानी नहीं है, बल्कि नुशूज किसी औरत का अपने शोहर से बेवफाई करना, अपने शोहर की बजाय किसी और की तरफ रागिब होना। नशूज के क्या नुकसान होते हैं? घर टूट जाता है, घर में फसाद होता है, आइंदा नस्लें मुतासर हो सकती हैं। लिहाजा इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है तो इस्लाह करवाएं। इस्लाह के लिए पहला स्टेप क्या है? नसीहत कर। मर्द को कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर बीवी नशूज कर रही है तो क्या करना है? उसको नसीहत करो। फिर अगला स्टेप क्या है? बिस्तर अलग करो, यानी उनसे थोड़ी नाराजगी का इजहार कर दो और उनको अपने से फासले पर कर दो। फिर भी अगर ना माने तो उन्हें हल्की सी मार मारो। और हल्की सी मार क्या है? इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इसने कहा कि जैसे एक मसवाक होती है ना, इस मार का मकसद मतलब उसको तकलीफ देना नहीं है, उसको एहसास दिलाना और दुरुस्त रास्ते के ऊपर लाना है। ये एहसास दिलाना कि अपनी इज्जत, अपनी नस्लों की हिफाजत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया, तुम में से बेहतरीन औरतों को कभी भी मर्द नहीं मारेंगे। तो औरत का बेहतरीन होना,
जब वो कुछ औरतों को मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तो वो खुद ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी वजह से वो ऊंचा बोलती हैं, बहस करती हैं, तो खामोशी नहीं इख्तियार करती जब मर्द को गुस्सा आता है, तो फिर मार भी खाती हैं। तो ये मानना, फिर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कहा कि मानने को आम मामूल ना बना लो, बल्कि एक्सट्रीम केस में, इंतहाई कदम ये है कि जैसे ऑपरेशन की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी दवा या किसी चीज का इलाज नहीं होता। अगर औरत को कमजोर समझकर अल्लाह कहते हैं उस पर जुल्म करोगे तो अल्लाह तुमसे पूछेगा, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है। तो फिर क्या चीज समझ आई कि औरतों को सताना आला जरफी नोबल मर्दों का काम नहीं होता। और नेक बीवियों की खूबियां क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फायदे की चीज है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। और चार चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुशबख्ती की अलामत है नेक बीवी, खुला घर, नेक हमसाया और अच्छी सवारी। और चार चीजें बदबख्ती की अलामत, बुरा हमसाया, बुरी बीवी, तंग घर, बुरी सवारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसकी तरफ जब तुम देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, और जब तुम किसी बात का हुक्म दो तो बजा लाए, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल की हिफाजत करे, अपनी हिफाजत करे, अपने किरदार की, अपनी इज्जत की, अपनी जात की हिफाजत करे। यहाँ नेक बीवी की एक खास खूबी बताई गई कि वो शोहरों की गैर मौजूदगी में शोहर की इज्जत, जानो माल, औलाद की हिफाजत करने वाली है। यानी जो चीज उनकी कस्टडी में है उसकी उससे वो खबरदार रहती है और बेहतरीन तरीके से उसको संभालती है। अच्छी बीवी मुस्कुराने वाली, खुशबाश, हर वक्त शिकवे शिकायत करने वाली नहीं होती। हर वक्त जिसके मूड्स हों नेगेटिव रहे, डिप्रेस रहे, हर वक्त थकी थकी नजर आए, ये बहुत बुरी बात है। वन शुड, कि आप किसी भी इंसान को देखें कोई आपको हर वक्त कि ये शिकायत करता रहे, मुझे दर्द है, मैं थक गई, या मुझे तकलीफ है, तो आप ऐसे शख्स से आप हाउ डू यू फील? किसी को डिप्रेस देख के हाउ डू यू फील? यू डोंट फील गुड। कोई हंसने वाला है, मुस्कुराने वाला है, शिकवे शिकायत नहीं करने वाला, काम को अच्छे तरीके से करता है, एक्टिव रहता है, प्रोडक्टिव है, प्रोएक्टिव है, तो आप भी उसकी सोहबत में, ऐसे शख्स की सोहबत में कंफर्टेबल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें ऊंटों पर सवार होने वाली वो कुरैश की नेक औरतें हैं। इस जमाने में जो सबसे बेहतरीन औरतें थी इनकी बात की गई। छोटे यतीम बच्चों पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। अगर शोहर फोत भी हो जाए तो अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं और अपने खामदों के माल की ज्यादा हिफाजत करने वाली। तो ये दो चीजें, माल और औलाद की हिफाजत करना, ये औरत की जिम्मेदारी है। और सिर्फ शोहर से जिद में बच्चों की पटाई करना, माल को जाया करना, ये ठीक नहीं है कि मुझे नहीं परवाह, और कमाए, ख्वार हो। ये बहुत सारी औरतें और अपने कपड़े, अपने जूते, अपने डिजाइनर्स, और कहे कि मैं तो कमाती इसलिए। तो अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद। और अगर आपस में कुछ इख्तलाफी चीजें हो तो उनको बैठकर क्या करना चाहिए? सुलझा लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे को तंग करे। क्योंकि नस्लों पर जुल्म करना, और फिर जो ऐसा करेगा अल्लाह सुब्हानो व तआला उसको पूछेंगे। तो अल्लाह कहते हैं इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मवाफ़क़त की सूरत निकाल देगा, और अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। तो शोहर और बीवी के झगड़े में मवाफ़क़त का सबब क्या है? अगर घर बसाने की नीयत होगी तो रास्ता भी निकल आएगा। अगर बसने की नीयत नहीं और पीछे से भी उकसाया जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं रहने की, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर शोहर और बीवी के दरमियान देखिए, जहन में रखिए, कुछ ना कुछ इख्तलाफ होता है। अल्लाह के एक घर में दो बंदे रह रहे हैं, कोई भी शोहर और बीवी नहीं है, नहीं, दो बहनें, दो भाई,
تو اختلاف ہوتا ہے نا. تو اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف. درخت بہت بڑے ہیں، گھاس اس کو جتنا بھی پانی دیں وہ گھاس ہی رہے گی، اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے. اور ذرا اونچا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس گھاس کو کاٹ دیتے ہیں کیونکہ اس کی خوبصورتی پچھنے میں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت میں جنس کا اختلاف ہے، ڈفرینٹ جینڈرز، سوچ کا اختلاف ہے، پسند ناپسند کا اختلاف، پس منظر کا بھی اختلاف ہوتا ہے. تو سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہے، اس لیے نبھانے اور بنا کر رکھنے کی نیت کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کو اس رشتے میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے فندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہوں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو یہاں پر ان آیات میں کیا سمجھ آئی؟ والجارل جنوب، پڑوسی، اور خاص کر اس پڑوسی کا حق زیادہ ہے جو آپ کا ریلیٹو بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو. اینڈ والصاحبی بالجنب، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے جہاز میں، بس میں، کلینک وغیرہ میں، قرآن کلاس میں، ان کا بھی حق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خود تو کھلے ہو کر بیٹھ جائے اور پہلو میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے لیے جگہ تنگ کرے، اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دے اور کسی اور طرح سے اس کو تنگ کرے. جو اپنے لیے پسند کرے ہمیں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے. پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں، ٹیم میں جو کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھی ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مددگار ہیں، خصوصاً جو انصار ہوتا ہے. تو ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، ان کے کاموں کی قدردانی کرو، ان کی محنت کی قدردانی کرو. اور وابن السبیل، اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. یہ ہے ہمارا دیکھیے خوبصورتی. وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈی اور غلام نہیں ہے، لیکن ہمارے ورکرز تو ہیں، میڈز تو ہیں، تو ان کے کام کی قدردانی کرے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو. یہ نہیں کہ سوچ لو کہ میں تو باس ہوں، یہ میرے تنخواہ دار ملازم ہے، میں اس سے کیوں ملوں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اپنے رویے سے دوسروں کے دل کو جیتے. ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم کیا رویہ اختیار. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، انڈر لائن کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھے. سیلف پریز گیدرز نو ریکمنڈیشن، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتا ہو. اگر ان کو کچھ خوبیاں، مال، دولت زیادہ ملا ہو تو بڑا کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو وہ انسان ہی نہ سمجھے. تو سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. سو کون ہے یہ فخر کرنے والے؟ اللہ کہتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں. یعنی بخل کا تعلق مالی اور کولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے. مالی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں کہ کسی کو نہ دے. کولی سلام نہیں کرتے. مسکرانے سے گریز کرنا بھی کیا ہے؟ بخل ہے. اپنی نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟
تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتے دار۔ قرآن میں تھوڑ دلے انسان کی مذمت کی گئی ہے، تھوڑ دلے انسان کی، جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتا ہو، جب مال ملے تو بخیل بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن، بے صبرا پن، چھوٹی بات پر صبر ختم ہو جاتا، غصے میں، اریٹیٹ، نیگیٹو، تکلیف کو بار بار کہ مجھے یہاں مسئلہ ہے وہاں مسئلہ ہے۔ بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہوں، یہ بھی مومن بزدل نہیں ہوتا، جو پکا بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بزدل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب سے بدترین چیز بزدلی، کیونکہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے بہت ٹائٹ ہے، اسے جھکڑ لیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، کیونکہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اور اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ تو سبحان اللہ، ان آیات میں ورس نمبر 38 سے آن ورڈز کیا سب سے پہلے کہ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہ ہو وہ فلاحی کام کس لیے کرتے ہیں؟ شہرت کے لیے، کہ دوسروں کی لوگوں کی نظر میں سخی کہلائیں۔ تو شیطان جو ہے نا انسان کے ساتھ لگا ہوا اور اس کو گناہ پر، شواف پر اکساتا ہے، دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے، تو نیکیاں کر کے ان کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر یا تو اللہ 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یا 700 گنا تک اللہ اکبر اس کو بڑھوتی دیتے ہیں۔ تو جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے، کل بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں ہے، محض عمل کے بدلے ہمیں جنت نہیں ملے گی، اس کی رحمت ہوگی تو ہمیں جنت ملے گی، اور ہمارے لیے اچھی بات، کیونکہ عمل تو اتنا ہی ہوگا اگر ہم ساتھ زندگی کی بھی ساتھ ساتھ نیکیاں اکٹھی کر لیں، اور اللہ صرف ایک نعمت کا حساب لے مثلا ایک آنکھ جس طرح ہماری کام کرتی، اس کے بدلے اگر ساری نیکیاں بھی دے دیں تو کیا ہم اس نعمت کا بدلہ دے سکتے؟ آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا، اللہ اکبر۔ تو جب ساری نعمتیں چلے گئی، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں کہ کیا کریں۔ تو کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ،
नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब मत जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ता से गुजरते हो। और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लम्स किया हो और फिर पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मस कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। तो किन हालतों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नंबर 1, शदीद नींद की हालत में, जनाबत की हालत में। नमाज इबादत के लिए गुस्ल करना जब जनाबत की हालत है वो भी जरूरी। अगर पानी मौजूद नहीं है तो फिर क्या करना? नजा नमाज के लिए तयम्मुम कर लो। इसका ये मतलब नहीं कि नमाज छोड़ दो। इन सारी नापाकियों को सिर्फ तयम्मुम से दूर किया जा सकता है। तयम्मुम के लिए मिट्टी सारे जिस्म पर मलने की जरूरत नहीं है। और तयम्मुम का क्या तरीका है? हाथ को मिट्टी पर मारें, फिर क्या करें? दोनों हाथों को मिट्टी पर मार के फिर इस पर फूंक मारें, फिर चेहरे, पहले चेहरे और फिर दोनों हाथों पर फेर लिया जाए। बस एक बार फेरना है, बार बार नहीं। और ना ही सारे जिस्म पर या वुजू के सारे अज़ा पर फेरना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन को छुआ करो क्योंकि ये तुम्हारे साथ शफकत करने वाली। आज हम मट्टी पर पाँव नहीं रखना चाहते, और रिसर्चेस बताती हैं कि कई बीमारियों का इलाज जमीन पर नंगे पाँव चलने से होता है। तयम्मुम का हुक्म मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक बोनस है, आसानी है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीजें अता की गई जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई, जिनमें से एक ये है कि जमीन को मेरे लिए सजदागाह और तहारत का जरिया बना दिया गया। यानी कहीं से भी पाक मट्टी लेकर आप क्या है तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा ये कि कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। कहीं भी नमाज का वक्त आए, पानी ना मिले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। तयम्मुम करने की सूरत है, जहाँ नमाज का वक्त आए और पानी ना मिले, क्या करना है? तयम्मुम करें और नमाज पढ़े। जान की हलाकत का डर हो, यानी बीमारी में पानी के इस्तेमाल से बीमारी आपकी बढ़ जाए या बढ़ने का अंदेशा हो, तो फिर क्या करना है? अल्लाह ने सहूलत दे दी कि आप तयम्मुम कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कहते हैं, तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने यहूदियत का तरीका इख्तियार किया है, उनमें से कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ ऐशजनी करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं, समेना व असैना और इस्मा गैर मुस्मा और रायना। हालांकि अगर वो कहते समेना व अताना और इस्मा और उनजुरना, तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था। वो ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फटकार यानी लानत पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लेकर आते हैं। फला युमिनूना इल्ला कलीला। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप दुश्मनों की तरफ से परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपके मामले की जिम्मेदारी लेगा और जिस चीज के साथ चाहेगा आपको फायदा देगा। अल्लाह की दोस्ती और उसकी मदद को अपने लिए काफी समझे। ये तवक्कुल हर मोमिन के लिए काफी है, क्योंकि बाज औकात इंसान बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरे लोग फिर भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, मुखालफत पर उतर आते हैं, अल्जाम लगाते हैं। इसकी वजह से दीन के काम में इंसान बददिल होने लगता है। पैगंबर तो ये काम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनको मदद का इत्मीनान दिलाया जा रहा है।
عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہیں تو دوسرا کام کر لے، نیکی کا کوئی اور دوسرا موقع تلاش کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا کام کرنے لگے، امر بالمعروف یا کسی کو اچھی بات بتانے لگے، تو دل میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا۔ اور اگر جبھی ربی شرح لی ہم پڑھتے ہیں نا بات کرنے سے پہلے، اور بھی آپ کہتے ہیں اللہم ارنا الحق کا حق کہوں، تو بات کرنے سے پہلے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے کے لیے بینیفیشل ہو، نہیں تو کبھی کبھی آپ کتنی اچھی بات دوسرے کو بتائیں تو وہ اس بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو کوئی تبلیغ سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے اچھی بات، if you're a well wisher، میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ہدایت صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہی آپ کی بات میں اثر ڈالے گا اور وہی آپ کی بات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اپنا بچہ ہی ہو، تو اس کو بھی روکنے کے لیے اللہ کی مدد اور زبان میں تاثیر مانگے۔ اس طرح اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل کر کے، دعا کر کے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتا جائے، ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے اور ذرا سی مخالفت کے اوپر انسان بد دل ہو جاتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور یہود کا بھی یہاں پر کہ وہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے، مگر دل میں یا آہستگی سے کہتے سن لیا ہے لیکن ماننا نہیں ہے، یعنی سمعنا we've heard، اور وَأَطَعْنَا کہنے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ وَعَصَيْنَا، مانیں گے نہیں۔ تو آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے دور میں کتنا مشکل ہے اس حکم پر عمل کرنا، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے کہیں، کہیں کوئی حکم کتنا بھی مشکل لگے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے کہ ربی یسر ولا تعسر، کہیں یا اللہ ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ میں نے سن لیا، میں انشاءاللہ عمل بھی کروں گی، اللہ آپ مجھے توفیق دے، اس کو میرے لیے آسان بنا، اور کم از کم اس کو کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ کہنا کہ اس زمانے کے لیے ہے اور آج کرنا مشکل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی اور کتاب اب نہیں آنے والی، کوئی اور رسول اب نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ چیزیں آسان تھیں، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ نے تمام حکم پر کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ تو زندگی میں صرف آسانیاں نہیں ہوتی، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ سو اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس لیے سمعنا وَأَطَعْنَا کہنا ہے جو صحابہ نے کہا۔ لیکن منافقین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو شرک سے بچے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گڑنے سے باز نہیں آتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ تو یہاں ہمیں کیا سمجھ آئی کہ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملہ میں حساس ہونا چاہیے، انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ سارے مواقع
ختم हो जाए और शिर्क से साथ साथ बचता रहे। कोई ऐसी चीज जो शिर्क की तरफ ले जाती हो उससे बचे। उसके लिए इल्म हासिल करे कि क्या क्या चीजें हैं जो इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देती हैं। कौन सी सोच, कौन सा बोल, कौन सा फेल शिर्क में मुब्तला करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर हमें एक और अगली ही आयत में वर्स नंबर 48 में कि कुछ लोग सिर्फ अपनी या अपने दोस्तों ही की तारीफ किए जाते हैं, या अपने खानदान ही की तारीफ और अपने ही लोगों की तारीफ, अपने आप को कि हम तो ऐसा नहीं करते थे, हम ऐसे हैं, मैं अपनी ही बात उन्होंने करनी होती। तो अपने आप को हर ऐप से पाक मत समझे। अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है, और वो खजूर की गुठली के धागे बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह सुभान व ताला जो है छोटे से छोटे गुनाह को भी जानता है। तो अपने आप को पाक और मासूम ना समझे। अगर किसी नेकी की तौफीक हो गई या गुनाह से बच गए तो किसी खुशफहमी का शिकार ना हो। मोमन अपने नेक अमाल की कबूलियत के हवाले से भी डरता रहता है कि अल्लाह इसको कबूल कर। याद रखें, खुद को बेहतर समझने वाला शख्स धोखे में होता है। हमें नहीं पता कि जो अमाल हमने किए हैं उनकी कबूलियत का क्या दर्जा हो। तो इस चीज से भी आप लोगों ने हमेशा केयरफुल रहना है। और अल्लाह कहते हैं, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया, और उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं और काफरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते के ऊपर है। सुभान अल्लाह। तो यहूद के बारे में कहा जा रहा है कि अहले किताब हैं और जादू में मुब्तला है। हालांकि उन्हें तो इसका खुल्लम खुल्ला, क्योंकि अहले किताब है, इनकार करना चाहिए था। यहूद मुशरिकीन को मुसलमानों से ज्यादा हदायत पर करार देते थे। हालांकि किताब वालों को किताब वालों का साथ देना चाहिए। जादू कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, और पिछली कौमें भी इसी खराफात में पड़ गई थी। जिब्त क्या है? जादू। और तागूत शैतान को मानते थे। तो यहूद किताब होने के बावजूद जादू और शैतानी अमल के पीछे लग गए थे। और आजकल देखिए कि मुसलमानों में भी ये खराफात पाई जाती। याद रखिए, जादू के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो मजीद मसाइल के अंदर फंस जाएंगे। ऐसे ही लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कोड़ी तक न देते। फिर क्या ये दूसरों के लिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया? अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर उनमें से कोई इस पर ईमान ले आया और कोई उससे मुंह मोड़ गया। और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार कर दिया उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखें, नबी की बात ना मानी तो उसका कुछ नुकसान नहीं। किसका? नबी का नुकसान ना मानने वाला। और यहाँ पर जहन्नम में जब ये लोग जलेंगे, और जहन्नम में जहन्नमी की जिस्म की जो खाल है वो 70 बालिश चौड़ी हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। जस्ट इमेजिन, 70, ये एक बालिश है ना, और फिर ये 70, तो देखे कितनी मोटी हो जाएगी। कान की लो से गर्दन तक का जो फासला होगा ना इंसान का, इतने बड़े हो जाएंगे इंसान। और जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही बड़ा अजाब होगा, उतनी तकलीफ इंसान को महसूस होगी। तो कान की लो से गर्दन तक का फासला 700 साल का फासला, यानी यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े, जस्ट इमेजिन 700 साल का फासला होगा। एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद का पहाड़ देखा है किस कदर बड़ा है? तो एक दाढ़, एक दांत। मोटापा तो दुनिया में भी इंसान के लिए मुसीबत का बायस होता है, और वहां का मोटापा, अस्तगफिरुल्लाह।
اللہ کی पनाह। कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कोई खेल नहीं है, इंसान के लिए हलाकत है। इसलिए इन चीजों से अपनी जिंदगी में ही तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है, अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। अल्लाह तुमको नहायत उम्दा नसीहत करता है। सुभान अल्लाह। और यकीनन सब कुछ सुनता है और देखता है। इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा। तो सुभान अल्लाह, इसलिए जो काम करो उसको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अल्लाह सुन भी रहा है और अल्लाह देख भी रहा है। ओहदे और जिम्मेदारियां भी उनको देनी चाहिए जो उसके निभाने के अहल हो। किसी इख्तलाफ की सूरत में कभी किसी का साथ ना दो, इंसाफ से फैसला करो। इससे जमातें, ऑर्गेनाइजेशन, मुल्क बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर इंसाफ। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उन लोगों की जो तुम में से साहबे अमर हो। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामला में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दो। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, यही एक सही तरीक़ेकार है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। तो इख्तलाफ की सूरत में क्या करना है? फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ ले जाओ। इत्तेहाद अल्लाह और रसूल की बात पर ही होगा। शख्सियत परस्ती से बचो। हुक्मरानों की अताअत की भी अहमियत पता चलती है, लेकिन हुक्मरानों की अताअत अल्लाह की अताअत के मुताबिक ही होगी, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं। सो देयर इज नो ओबीडियंस टू द क्रिएशन व्हाइल डिसोबेइंग द क्रिएटर। तो ये भी जहन में रखना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रजू करें। हालांकि उन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटकाकर राह रात से बहुत दूर ले जाना चाहता। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते ही हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। फिर उस वक्त क्या होता है जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इनके ऊपर आ पड़ती है, उस वक्त ये तुम्हारे पास कसमें खाते हुए आ जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फ्रीकैन में से किसी तरह मवाफकत पैदा हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। इनसे तारुज मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों के अंदर उतर जाए। इन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा है इसीलिए भेजा है कि इज़्ने खुदाबंदी की बिना पर उसकी अतात की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करते, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। तो जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेरुखी करते हैं, आपके मकाम की कदर नहीं करते, आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपकी सुन्नतों को, तो क्या करना है? नसीहत करें, उनको दिलों को नरम करने वाली बात करें। हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इखलाक को अपनाना है। पैगम्बराना इखलाक यही है ना कि माफ़ करें, नसीहत करें, दरगुजर से काम लें, दिलों को नरम करने के लिए अच्छी बात करें। तो अल्लाह कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास रब की
तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाले ना मान लें, और फिर जो कुछ तुम फैसला करो इस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें। तो इंसान जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए उसको फॉलो करने में तंगी को महसूस नहीं करे, बल्कि सर बसर तस्लीम कर ले। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो इनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मौजब होता। और जब ये ऐसा करते तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर अता फरमाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानना नहायत जरूरी है और ये ईमान का तकाजा है। और बंदा जब अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके इल्म में अजाफा के साथ साथ उसे साबित कदमी भी अता करते हैं। लिहाजा इस कुरान के साथ जुड़े रहें और इसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह साबित कदमी भी नसीब होगी और उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयस्सर आ जाए। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबला के लिए हर वक्त तैयार हो और फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत का ताल्लुक ही ना था। काश कि मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर दें, और फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा उसे जरूर हम अजर अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा दिए गए, जो इस वक्त गजा की हालत है। कितना बड़ा हुक्म, वो कमजोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं और हमें अपनी तरफ से कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। तो अल्लाह कैसे देखे मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को। तो सुभान अल्लाह, इंसान दुनिया में दुनिया के फायदों के लिए दुनिया से ऐसा जुड़ जाता और अल्लाह के हुक्म को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पीछे कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होते थे तो एक दिन कहने लगे, अल्लाह के रसूल जब आपके पास होता हूँ तो आपको देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है, लेकिन मुझे ये डर है कि मैं भी फौत हो जाऊंगा और आप भी, तो फिर मरने के बाद आपका मकाम तो बहुत बुलंद होगा और हम पता नहीं कहाँ होंगे। तो इसके बाद ये कहकर वो बहुत गमगीन हो गया कि मरने के बाद आपकी मोहब्बत और आपकी सोहबत और रफाकत कैसे हासिल करेगा। और इस पर ये आयत जो पीछे पढ़ चुके हैं नाज़िल हुई कि जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे वो उन्हीं लोगों के साथ। तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी का दिन नहीं था जिसमें आपने हमें ये बता दिया कि इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। अगर हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करते हैं, आपकी सुन्नतों पर चलते हैं, आपसे हमारी अकीदत है, तो इंशाअल्लाह आपके कदमों पर चलते चलते हमें आपका साथ नसीब होगा। और दो खास मौकों पर
خاص طور پر امید انسان کو رکھنی چاہیے، ایک جب حوضے کوثر سے پانی ملے گا، اور دوسرا جب آپ کو مقام شفاعت پر فائز کیا جائے گا کہ انشاءاللہ ہماری شفاعت ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ دین کے کام میں پیچھے رہنا اللہ کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے نکلنا اللہ کا انعام اور فضل ہے۔ مطلب پرستی منافقت کو جنم دیتی ہے۔ مطلب پرستی کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جس میں انسان اپنے لیے فائدہ ڈھونڈے اور نیکی کی خاطر اللہ کے راستے میں رسک نہ لے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں پوری مسلم امہ کے حکمران اور ان کی آرمیز یہ کیا، یہ بندوں سے ڈر رہے ہیں، امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اپنی فوجوں کو نہیں بھیج رہے، رسک نہیں لے رہے، تو تباہی ہی تباہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، میں ابھی سوچ رہی تھی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے انسان کو وہ مل جائے، قارون کے خزانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو اس وقت حکمرانوں نے کس طرح سے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دی۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ جو ہے نا دنیا سے نہیں، نہ دنیا والوں سے چاہنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اس کا اجر آخرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا اور پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ فوری فائدہ اور فوری اجر چاہتے، اور ترقی کے راستے میں انسان کی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف کے بغیر کام کرنے میں آگے نہیں بڑھتے۔ ذرا سا کام کریں پھر رک جاتے ہیں، پھر ذرا تعریف ہو تو آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ خوب اور خوب اجر دینے والا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا اجر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں، پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں، خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ یعنی یہ حکم اتنی جلدی کیوں آ گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو، دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، انڈر لائن کریں اور لکھ لیں۔ جب بھی آپ کو لوگوں سے ڈر آئے، دنیا کی محبت آئے، تو اللہ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں پہ بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں رہو۔ اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے۔ تو منافقین کی یہ سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بلیم اور کمپلین کرتے، کیونکہ منافقت سے انسان کی مت ماری جاتی۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے، یہ گھر میں کوئی آپ کے، میری نند کی وجہ سے، میری ساس کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر منافقین کس کو بلیم کر رہے ہیں؟
کہ میری کوئی بھی مسائل ہے، پرابلم ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسمان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم متی فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یعنی سامنے تو یسر اور پیچھے بری پلاننگ کرتے ہیں۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا، تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ تو یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کر دیا گیا، جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے اور بعد میں کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے تاکہ مسلمانوں میں کیا ہے، افراتفری پھیلائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجالس امانت ہوتی ہے۔ اگر آج بھی دیکھیں خیر کہ کسی کام پر آپ جمع ہوئے، آپ نے شورا کی، باہم مشورہ کیا، کسی معاملے میں میٹنگ کی اور کسی نتیجے پر پہنچ گئے، تو پھر یہ بات درست نہیں کہ باہر نکل کر دو چار لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے خلاف یا صاحب امر کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی جائے۔ مخلص مومن خیر خواہی کے سامنے ہی صحیح یا غلط کا سامنے بات کرتا ہے، باہر نکل کر پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتا، کیونکہ غیبتی انسان فساد پھیلاتا ہے۔ تو غیبت آپ جو بھی کرتے ہیں اس شخص تک اللہ نے کہا میں نے پہنچانی ہے۔ تو بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ کیسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں، ان کی باتوں کی اللہ کہتے ہیں پرواہ نہ کریں، ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ توکل کرنا چاہیے، اور توکل کرتے ہوئے معاملہ کس کے سپورٹ کر دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ وکفا باللہ وکیلا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے۔ تو سبحان اللہ، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو سبحان اللہ، قرآن اللہ کی طرف سے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو کیا چیز سمجھ آ گئی کہ کبھی ریلیونٹ بات نہ کریں، اور اگر کوئی بات آپ تک کوئی امپورٹنٹ بات پہنچی ہے تو کس سے؟ ہر ایک کو بتاتے پھرے؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اس آرگنائزیشن کے، اس جگہ کے کیا ہے اتھارٹی اللہ نے جن کو دی، جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ جو کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ محدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا۔ من یشفع شفاعت حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعت سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا۔ تو نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا کرنے والا، تو خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے،
ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش چغل خوری جیسا عمل ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تو سلام پھیلانا جو ہے نا، یہ سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے، شوہر بیوی کو، آپس میں بچے بڑوں کو سلام کریں، سلام کو پھیلائیں، سب آتے جاتے دعا سلامتی کی لے کے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ سلام کے کیا فائدے؟ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو جہاں محبت میں کمی دیکھیں سلام کو رواج دیں۔ جس شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑا ہو، وہ سلام سے شروع کر دیں، تو سلام کو عام کر دیں۔ سب سے بڑا بخیل کون شخص ہے؟ جو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں سے دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم سب کو اس قیامت کے دن وہ جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اس کو ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے۔ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کرتے اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع ہوگا اس فتنے میں وہ کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں پر بھی وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ یہ مخصوص احکام ہے مخصوص وقت کے لیے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کر، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں
لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ مومن کی جان اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی قدر ہے، تو اب قتل معمولی بات ہے، انسانی جان بہت ارزاں ہو گئی، استغفر اللہ۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو۔ تو ہم اس کی عزت اور آبرو کیسے پامال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں غیبت کرتے، تو یہ حرام، جب بھی وہ اپنے حرام بھائی کا گوشت کھاتا ہے نا۔ اور اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو کیا کرے گا؟ جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ تو عمومی قتل کی بات ہے۔ یاد رکھیں کوئی بچہ بھی جس میں روح پڑ چکی ہو اور اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو بھی مارنا قتل ہے۔ فقر اور بیماری کے ڈر کی وجہ سے ایسا قتل کرنا جہالت ہے اور حماقت ہے۔ عورتیں کتنے آرام سے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچہ بیمار ہے یا کچھ ایسا ہے یا لڑکی ہے تو ایبارٹ کروا دیتی ہیں۔ حمل میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، ختم کروا دیں۔ یہ عمل بھی کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی ظاہریت پر معاملہ کرو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، اگر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے اسی حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو۔ کسی کو بھی ماننے سے پہلے اگر وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو اسے چھوڑ دو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جو جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ جو لوگ اٹھتے ہیں صبح، ہمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور جو بھی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آرام کرنا چاہتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا، تو کیا وہ دونوں یکساں؟ نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کام کا کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا اور نہ کرنا، وقت لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو دیکھیے آگے جانے کی مسلسل انسان کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، بالآخر جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، اپنی طاقت کے، اپنے وقت کے وہ بہت بڑے بڑے طاقتور تھے اور بڑے شاندار تھے دنیاوی لحاظ سے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبروں کے بھی نشان نہیں ملتے، پوری کی پوری ہستیاں گمنام ہیں۔ تو جنت کے درجے سے دوسرے درجے میں اتنا دیکھیے فاصلہ ہے،
جیسے یہاں ہم بیٹھے ہوئے آسمان تک دیکھتے ہیں، اتنا فاصلہ، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، ایک درجہ بھی دوسرا انسان دوسرے سے بڑا ہے۔ تو اصل گھر کدھر ہے؟ آخرت، جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، وہی ہمیشگی کی بلندی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سو درجات منہ و مغفرت و رحمہ وکان اللہ غفور رحیمہ۔ تو اللہ جو ہے بڑے رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، اور فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم میں اس میں سے ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، وہی بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی ہی گنجائش پائے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہوگا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتا دی گئی کہ ایک وہ ہجرت تھی جسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے کیا ہے پرے ہٹ جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ تو ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توفیق کو بڑھائیں کہ ہم غلط کاموں کو چھوڑیں، غلط عادتوں کو چھوڑیں، غلط امور کو چھوڑیں، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرتے۔ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی ہی گنجائش پائے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا، پھر راستہ ہی میں اس کو موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہوگا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز قصر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ برے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے لیے اسلحہ لیے رکھے، اور پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ آ کر وہ آگے پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ کو لیے رکھے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑیں گے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو
यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान के ऊपर लाजिम कर दिया गया है। तो यहाँ पर सलातुल खौफ का तरीका इस आयत में बताया जा। सीखने की बात यह है कि तमाम हालात में इंसान को तैयार, हर तरह के हालात का सामना करने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि हालत नमाज में भी। इस आयत में नमाज की अहमियत का भी पता चलता है कि वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, चाहे दुश्मन सर के ऊपर खड़ा हो। सफर में भी वक्त की पाबंदी जरूरी है, ये नहीं कि सारी नमाजें रात को इकट्ठी पढ़ ली जाए। अगर जापन है या किसी ऐसे काम में कि सुन्नत और नफल पढ़ने का वक्त नहीं, तो कम अज कम फर्ज अदा कर लिए जाए, राइट। तो इंशाअल्लाह जब आप इवन यू आर ट्रैवलिंग, और जब आप सफ़र करते हैं, फ्लाइट कहीं पे जाना है, तो उसमें भी आप अपनी नमाज का ख्याल रखें। तो अल्लाह कहते हैं इस गरोह के ताक़ुब में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज़ की उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो हकीम और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो, और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। और जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हिमायत बिल्कुल ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं जो खयानतकार और माइसत पेशा हो, ये मासियत पेशा हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे कर रहे होते हैं। इनके सारे अमाल पर अल्लाह मोहित है। तुम लोगों ने इन मुजरमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज इनके लिए कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए तो इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर बहुत क्लियर हमें पता चलता है कि कोई भी इंसान गुनाह कर बैठे तो फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे फिर वजू करे, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसके गुनाह को यकीनन माफ़ कर देंगे। अल्लाह से पूरी उम्मीद के साथ बख्शिश मांगनी चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घड़ियां मुसलमान गुनाहगार बंदे से अपना कलम उठाए रखता है, और अगर वो शर्मिंदा हो और अल्लाह से इस्तगफार कर ले, तौबा कर ले, तो वो क्या करता है? वो लिखे बगैर कलम को रख देता है, वरना अगर ना करे तो फिर एक गुनाह लिख देता है। तो इसलिए जो भी इंसान तौबा करेगा, इस्तगफार करेगा, वो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। मगर जो बुराई कमाए उसकी ये कमाई उसके लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया तो उसने बड़े बुरे बहतान और सरीह गुनाह का भार समेट लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो इनमें से एक गिरोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब
اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جس کا علم تمہیں نہیں تھا، اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں ہے ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا ہی اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درہاں حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار۔ تو یہاں ورس نمبر 114 میں کیا سمجھ آئی کہ مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسند چیز ہے اور آداب مجلس کے بھی خلاف ہے۔ پسندیدہ سرگوشی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جہاں چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو، کسی کے لیے کوئی نیکی مقصود ہو، دو لوگوں میں صلح کروانی ہو، اصلاح کرنی ہو، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کانوں میں وسپر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں براہ راست واضح ہو چکی ہیں، اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا۔ مکہ میں اس وقت لائبریریز نہیں تھی یا اسکالر نہیں تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورس کیا تھا؟ علم کیا تھا؟ وحی الہی، اور جو کچھ اللہ بتاتے تھے اس کے مطابق آپ عمل کرتے جاتے تھے۔ امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے۔ تو مسلمان کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے؟ آخر میں اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا کہ یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا، جو علماء محض ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ کس لیے پڑھتے تھے؟ مسائل کے حل کے لیے پڑھتے تھے، استنباط کے لیے۔ قرآن کے اوپر کوئی کچھ چیز ڈیڈکٹ کرنی ہوتی تھی تو پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے تھے۔ استنباط کا لفظ نبت سے ہے، جس کا مطلب ہے کنویں کی تہ سے پانی نکالنا۔ اتنا پڑھنا پڑتا ہے کہ پھر جا کر علم کی کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں امام شافعی نے ایک فتوے کے لیے کتنی دفعہ پڑھا؟ ایک حکم کو سمجھنے کے 300 ٹائمز۔ تو علم کے ساتھ استقامت، کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جس کام کو بھی شروع کریں اس کو نبھائیں، یہ نہیں کہ کام شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ 30 سال میں فجر کی پہلی تکبیر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ امام ربیہ امام مالک کے استاد تھے۔ 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کتنے کمیٹڈ ہیں آخرت کی کمائی کے لیے۔ دنیا کی نوکری کے لیے ساکھ بنانے میں اتنی وقت کی پابندی کرتے ہیں، تو دیکھیں آخرت کے لیے کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی؟ استقامت اور وقت کی پابندی بہت بڑی نیکی، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں پر جو کہ جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، وقت کی پابندی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اللہ ہمیں بھی جو ہے استقامت اور وقت کی پابندی کی توفیق ہماری بڑھا دے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایک مقرر
तेरे बंदों का एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ देंगे। तो यहाँ क्या चीज समझ आ रही है वर्स नंबर 116 में, कि शिर्क नाकाबिले माफी गुनाह है। शिर्क से बरात के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बहुत फायदा देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी समझना बहुत जरूरी है। अबू दर्दा से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हर गुनाह के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उसे बख्श देगा, सवाए उस शख्स के जो मुशरिक होकर मरे, या किसी ने मोमन को जानबूझकर कत्ल किया, तो मुशरिक के अमाल कबूल नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मगफरत होती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और उस बंदे के सवा जिसकी अपने भाई के साथ अदावत हो। चुनाचे कहा जाता है कि इन दोनों को मोहलत दो ताकि ये सुलह कर लें, और इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफे कहा, तो फिर उनकी भी बख्शिश कर दी जाए। तो इसलिए हमें जो है शैतान के पीछे नहीं लगना, क्योंकि शैतान की चालें तो बहुत हैरान कुन है। इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं कि शैतान की एक हैरान कुन चाल ये है कि वो इंसान के नफ्स को सूंघता है, यहाँ तक कि वो जान लेता है कि इन 2 कुव्वतों में से कौन सी कुव्वत इंसान के नफ्स पर गालिब आती, पेशकदमी और बहादुरी की कुव्वत, कि कर लूंगा ये नेकी का काम है, या बाज रहने, पीछे हटने और कमजोर होने की कुव्वत। अल्लाह अकबर। वो सूंघता है, फिर उसको उकसाता रहता है। तो करने के क्या काम है? अपने अंदर बुलंद हिम्मती पैदा कीजिए, नेकी के कामों को मुश्किल ना बनाइए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, कोताही ना करें, सुस्ती ना कीजिए, क्योंकि शैतान के जो वसवसे हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। कोताही का वसवसा डालता है, जो क्या करता है, इंसान को हद से की तरफ बढ़ने की तरफ ले जाता है, गुलूब की तरफ ले जाता है। तो कोताही नहीं करनी, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो अल्लाह कहते हैं यहाँ पर कि शैतान कहता है, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और मेरे हुक्म से खुदाई साख्त में रद्दो बदल करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और इस शैतान को जिसने अल्लाह की बजाय अपना वली और सरपरस्त बना लिया, वो सरी नुकसान में पड़ गया। और तो देखे लोग अब किस एस्थेटिक्स के नाम पर लोग अपने रंगों को गोरा करने लगे हुए हैं, कंटोरिंग के नाम पर नाक छोटा करवाते हैं, लिप्स को बड़ा बड़ा करवाती हैं। क्या हो गया इंसानों को? तो ये बिल्कुल शैतान ने कहा था, और इन लोगों से वादे करता है, उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजस फरेब के और कुछ नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे खलासी की कोई सूरत ये ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करें, और उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। तो यहाँ पर हमें किस चीज की समझ आ रही है कि जो लोग शैतान के पीछे चलेंगे, शैतान बातल तरीके को खूबसूरत बनाकर उनके लिए पेश करेगा, बातल और हक को खलत मलत बनाएगा, धोखा देगा, चालें चलेगा, ख्वाहिशात के जरिए हमला करेगा, हकीर समझने वाले अमाल के जरिए इंसान के अंदर दाखिल होगा। और जो नेक लोग हैं उसके लिए अल्लाह के बड़े शानदार वादे हैं। शैतान के वादे किनके लिए? जहन्नमी यून के लिए। तो शैतान के वादों से होशियार रहें, और बाज औकात उनके जरिए इंसान अपना कीमती वक्त जाया करवा देता है। और अल्लाह के वादों पर यकीन रखिए, क्योंकि अल्लाह के बंदे जो हैं, जो अल्लाह को ओबे करने वाले हैं, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। ये अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा? वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला, बेशक कोई नहीं। इंजाम कार ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ है, यानी जन्नत सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशों के ऊपर नहीं मिलेगी, अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी बुराई करेगा
اس کا پھل پائے گا۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں، انہوں نے خلد کا مقام حاصل کیا جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے۔ سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کرے۔ نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست، اور درست طریقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ طریقہ۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ تو ہمارے دین میں یاد رکھیے یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ادب و اخلاق سکھانے چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح کروانی چاہیے۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذاقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کو کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح، دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو کیا چیز سمجھ آئی؟ کہ میاں اور بیوی کے درمیان صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ اور صحابہ تو گریٹی تھے، حریص تھے ہر وقت کہ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ آپس میں صلح کروانا جو ہے وہ بہترین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ افضل صدقہ ہے۔ تو ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لیں، اور یہ بہتر ہے۔ صرف دوسرے سے توقعات نہ رکھیں، جو خوبی آپ دوسرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حقیقت، ریئلسٹک پسندانہ توقعات رکھیں۔ بیوی کی تعریف نہ کی تو اس کا موڈ آف ہو گیا، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا موڈ کیوں آف ہوا، جواب میں کہہ دیا کچھ نہیں، اب معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا منہ لٹکائے، منہ بنائے، کیا میری تعریف ہی نہیں کی؟ اسے بتا دو، اور جو عادت آپ بدل نہیں سکتے اس کو قبول کر لیں۔ جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی کوشش اور دعا سے تبدیل کریں، اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں۔ اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ماحول کو بدل لیں، امی کے گھر چلی جائے کہیں چند دن کے لیے، جب میکے سے ہو کر آئیں گی تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا
قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف مکمل طور پر نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، رائٹ؟ اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، تو کیونکہ اللہ خود بے نیاز ہے تو وہ جب دعا کریں گے اگر آپ طلاق ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی خیر ڈال دیں گے۔ اللہ کا دامن بہت کچھ آتا ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا تو ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قوت رکھتا ہے۔ اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی نصیحت کرتی کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز مت رہنا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر۔ یا ایھا الذین آمنو، آمینو، کتنی پیاری بات، آمینو باللہ، اور کس پر؟ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور کس پر؟ جو تمہارے رسول پر اس نے نازل کی ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور اپنے کفر میں پھر کیا ہوا؟ بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بنا لے، انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، انڈر لائن کر لیں، اس ویری بیوٹیفل۔ جب بھی کوئی انسانوں سے آپ چاہیں نا اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے عزت نہیں دی، تو عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو، اس مجلس کو فوراً چھوڑ دو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ یعنی ہم تو نہیں لڑ، ہم نے تمہیں بچایا۔
اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمت ساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور خدا کو یہ اس نماز میں کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. تو منافقت، سبحان اللہ، دیکھیے منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ فجر اور عشاء نہیں ادا کرتے، باقی نمازیں 3 کر لی 2 کر لی، یہ ان پر بھاری ہوتی ہیں. لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور ایسا دوگلا شخص دنیا میں کہیں پہ بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ بخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور سب کے حالات سے واقف ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے بیان کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو کیا کرتا ہے، پہچانتا ہے جس نے انعام کیا. پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے. شکر گزار انسان عذاب سے بچا رہتا ہے. شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بننا نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. بارک اللہ فی علمکم و عملکم. اللہ آپ سب سے راضی ہو اور اللہ آپ سب کو ایمان میں اور شکر میں بڑھا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.